الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. میرے بہت ہی محترم بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد شروع سے ہی اہل ایمان اور اہل کفر، حق اور باطل، اس کے درمیان مختلف میدانوں میں ایک بڑی زبردست کشمکش جاری ہے. طاقت کے میدان میں بھی، سیاسی میدان میں بھی، تعلیمی میدان میں بھی، فکری میدان میں بھی حق اور باطل کا ایک ٹکراؤ ہے جو شروع سے چل رہا ہے. اللہ کا نظام یہ ہوا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تمام میدانوں میں غلبہ عطا فرمایا. عسکری اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے بھی مسلمان غالب آئے، فوج کے اعتبار سے بھی مسلمان غالب آئے، حکومت کے اعتبار سے بھی مسلمان غالب آئے، سیاست کے اعتبار سے بھی مسلمان غالب آئے، اور علمی اور فکری میدانوں میں بھی مسلمان غالب آتے چلے گئے. اور ابتدائی کچھ صدیاں تو ایسی گزری کہ ہر طرف جدھر مسلمان گئے وہ غالب آ گئے، وہ چھا گئے، ان کا غلبہ ہو گیا، ان کو ایک عروج نصیب ہوا. ہر میدان میں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی کچھ صدیوں میں مسلمانوں کو بڑا زبردست عروج عطا فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا اور اللہ کی تقدیر کے مطابق حالات ایسے بنے کہ مسلمان سیاسی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، حکومتوں کے اعتبار سے، لشکر کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے دھیرے دھیرے مغلوب ہوتے چلے گئے اور پیچھے ہوتے چلے گئے. وہ سائنس، وہ ٹیکنالوجی جس کی ابتدائی ساری کوششیں مسلمانوں کے ذریعے ہوئی تھی، وہ سب یورپ نے ان سے حاصل کر لی اور یورپ اس کا مالک بن بیٹھا. طاقت کے اعتبار سے یورپ کی طاقتیں پہلے اور قومیں اور پھر ماضی قریب میں یورپ کی اقوام اور امریکہ یہ غالب آتے چلے گئے. اور اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ عسکری میدان میں، طاقت کے میدان میں، حکومت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، ان سارے میدانوں میں مسلمان بہت کمزور، بڑے پچھڑے ہوئے، بڑے بجھے بجھے نظر آتے ہیں. اور اچھی طرح سمجھ چکا ہے باطل کہ فی الحال ان سارے میدانوں میں ہماری قوت بہت زیادہ ہے.
ان سارے میدانوں میں ہم ہر جگہ ان پر غالب آ گئے، یہاں تک کہ اتنی ذلت اٹھانی پڑی مسلمانوں کو جب عرب اور اسرائیل کی جنگ ہوئی 70 کی دہائی میں، تو ایک طرف سارے عرب ممالک تھے اور ایک طرف اکیلا اسرائیل تھا بظاہر، اگرچہ اس کے پیچھے دنیا کی طاقتیں تھیں، لیکن چند دنوں کے اندر ساری عرب طاقتوں کو بری طرح شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ نظام ہے جو چل رہا ہے۔ اس وقت باطل قوتیں، باطل طاقتیں، دجالی طاقتیں، کفر اور شرک کی طاقتیں اس حقیقت کو سمجھ رہی ہیں کہ اس وقت اگر ہمارا مسلمانوں سے اور اہل ایمان سے کہیں پر مقابلہ ہے تو وہ مقابلہ علم اور فکر کے میدان میں ہے۔ علم اور فکر کے میدان سے مراد میرا سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس میں تو وہ جانتے ہیں کہ ہم بہت آگے ہیں، یہ بہت پیچھے ہیں، بلکہ ان کے سارے ممالک خود ہمارے محتاج بنے ہوئے ہیں۔ فکری اعتبار سے میرا مقصود یہ بتانا ہے کہ ان طاقتوں کی یہ عادت رہی ہے اور ان کا یہ مزاج رہا ہے، چاہے وہ دنیا کے یورپین اقوام ہوں یا اس ملک میں باہر سے آئے ہوئی یورپین قومیں جو کسی اور نام سے رہتی ہیں، ان کا یہ خاص مزاج ہے کہ یہ جس قوم پر بھی قبضہ کرتے ہیں اور جس قوم پر بھی ان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ اس قوم کی پوری تہذیب، پوری شناخت، پورے کلچر، پورے طرز زندگی کو ہضم کر جاتے ہیں اور ان کو پوری طرح اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ یہ چند جملوں میں اللہ کی توفیق سے ایک پوری تاریخ عرض کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ یورپین اقوام جو دنیا کے عرب ملکوں میں گئیں اور اس ملک میں بھی کچھ عرصے آئیں اور پھر وہ اپنے کچھ ایجنٹ چھوڑ کر گئیں اور اس سے پہلے سے وہ یہاں رہتے چلے آ رہے تھے، ان لوگوں کا ایک خاص نشانہ یہ ہوتا ہے کہ طاقت کے زور پر تو حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن تہذیب اور کلچر کی بنیاد پر لوگوں کے ذہن تبدیل ہوتے ہیں۔ جہاں ایک طرف ان طاقتوں نے دنیا کی دوسری قوموں سے حکومتیں چھینی اور طاقت چھینی اور اقتدار چھینا، وہیں دوسری طرف انہوں نے اپنے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم اور طرز تعلیم کے ذریعے ان کی نسلوں کی ایسی ذہن سازی کی اور ان قوموں کے درمیان اس طرح کام کیا کہ ان دوسری قوموں کی تہذیبوں کو، ان کی علامتوں کو، ان کے کلچر کو، ان کے طرز زندگی کو پوری طرح مٹا کر ان سب کو 100% اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ اور یہ حقیقت وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمان ہم سے مختلف میدانوں میں شکست کھا چکے ہیں، لیکن یہ میدان ابھی تشنا ہے، یہ میدان ابھی باقی ہے۔ بے شک مسلمانوں کے پاس سے طاقت چلی گئی، بے شک مسلمانوں سے ہم نے حکومت چھین لی، بے شک مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے کر دیا، بے شک مسلمانوں کو ہم نے مادی اعتبار سے پسماندہ بنا دیا، لیکن اس سب کے باوجود من حیث القوم یہ مسلم امہ دنیا کی واحد ایسی امت اور قوم ہے جس نے اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنے طرز زندگی کو ہمارے طرز زندگی کے مقابلے میں ہمیشہ ترجیح دی، جس میں کمزوریاں یقیناً آئیں، جس میں خرابیاں یقیناً آئیں، اس امت کے اعمال یقیناً کمزور ہوئے، اس امت کو مختلف میدانوں میں یقیناً کمزوری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آج بھی اس امت کے نوجوان
آج بھی اس امت کے جوان، آج بھی اس امت کے مرد، آج بھی اس امت کی عورتیں، آج بھی اس امت کے چھوٹے اور بڑے اسلامی تہذیب کو 100% ترک کر کے مشرکانہ، کافرانہ، جاہلانہ تہذیب کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی کمزوریوں کے باوجود ان کو فخر ہے محمد رسول اللہ کے نام نامی پر، ان کو فخر ہے اسلام پر، ان کو فخر ہے قرآن پر۔ یہ بظاہر کمزور نظر آتے ہیں دینی اعتبار سے، یہ نمازوں میں نہیں دکھتے، یہ قرآن کے حلقوں میں نہیں دکھتے، ان کے چہرے اور لباس سے بظاہر اسلام ظاہر نہیں ہوتا، لیکن یہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں اللہ کے نام پر، یہ جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر، آپ کی عزت پر، یہ اپنے آپ کو فدا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں قرآن پاک کی عظمت پر، قرآن پاک کے تقدس پر، یہ اسلامی شریعت پر جان دیتے ہیں، اسلامی شریعت پر قربان رہتے ہیں۔ یہ جو جذبہ ہے مسلمانوں کا، اس جذبے سے ہم تو ناواقف ہیں، لیکن خدا کی قسم اسی جذبے نے باطل کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی۔ کس طرح ان کے دلوں سے اسلام کی عظمت نکال دی جائے، کس طرح ان کے دلوں سے قرآن کی عظمت نکال دی جائے، کس طرح ان کے دلوں سے اللہ کی عظمت نعوذ باللہ نکال دی جائے، کس طرح ان کے دلوں کو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت اور احترام سے نعوذ باللہ خالی کر دیا جائے۔ اپنی اس دولت کو ہم پہچانیں، جس دولت کو ہم نہیں پہچانتے، ہمارا دشمن اور باطل اور دجالی طاقتیں اس دولت کو، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو پہچانتی ہیں، اور وہ جانتی ہیں کہ یہ جو چنگاری ان کے دلوں میں ہے یہ کسی بھی وقت آگ کا شعلہ بن سکتی ہے۔ یہ اندر دبی ہوئی چنگاری، یہ ہلکا ہلکا محسوس ہوتا ہوا ایمانی جذبہ، یہ اللہ کی کتاب سے تعلق، یہ قرآن مجید پر سے وابستگی، یہ شریعت سے محبت، یہ اللہ کی ذات کی عظمت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ ان کے دل میں جو موجود ہے، جس کا کبھی کبھی چھوٹا چھوٹا اظہار ہوتا رہتا ہے، کبھی بھی یہ چنگاری ایک آگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اور وہی چنگاری ہوتی ہے، خدا کی قسم وہی چنگاری ہوتی ہے کہ کوئی بظاہر کمزور دکھنے والا نوجوان کسی اللہ والے کے پاس پہنچ جاتا ہے، کسی عالم کے پاس پہنچ جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، اور ذرا سی دیر کو اس کو ایک ماحول ملتا ہے اور کچھ اچھی باتیں اس کے کان میں پڑتی ہیں تو پھر ایک آگ بن کر اس کے دل میں بھڑک جاتی ہے، اور چند منٹوں میں اور کچھ دنوں میں اس کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ یہ دراصل اسی چنگاری کا نتیجہ ہے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے خاص موضوع پر کچھ عرض کرنا ہے کہ اس وقت جو خاص مقابلہ ہمارا جاری ہے، وہ یاد رکھیے وہ کوئی میدان کا مقابلہ نہیں ہے۔ اس وقت باطل کی پوری قوت اس پر لگی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے، دماغ سے، فکری اعتبار سے ان کو اسلام سے، دین سے، شریعت سے دور کر دو، ان کے دلوں سے ان چیزوں کی عظمت نکال دو۔ اس میدان میں وہ سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں، اس میدان میں وہ سب سے زیادہ اپنا مال، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اور ہم اس میدان سے بالکل غافل ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات اب سمجھنے کی اور عرض کرنے کی یہ ہے کہ اس میدان میں، جس میدان میں ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے، ہم جوجھ رہے ہیں کہ امت اپنے اسی تہذیب پر باقی رہے، امت اسلام اور شریعت سے اسی محبت کے ساتھ جیے، امت کے دل میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اسی طرح رہے جس طرح امت کے دل میں ہے۔ اور ان کی کوشش پوری یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے ان جذبات کو ختم کر دو۔ اس جذبات کو امت میں زندہ رکھنے کا کام اللہ نے علماء کرام سے لیا ہے، جن کے پاس نور علم ہوتا ہے، جن کے پاس قرآن اور حدیث کی بصیرت ہوتی ہے،
جن کے پاس قرآن اور حدیث کا فہم ہوتا ہے اور وہ اس بصیرت کے ساتھ اس نور کو عام کرتے ہیں اور اس نور کو بانٹتے ہیں اور لوگوں کو ایمانی علمی غذا پہنچاتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمانی حرارت لوگوں میں زندہ رکھتا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ، یہ علماء کرام جو بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت معمولی کام کر رہے ہیں، یہ کہیں کونے میں بیٹھ کر کوئی نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے، کوئی ناظرہ قرآن پڑھاتا ہے، کوئی حفظ قرآن کراتا ہے، کوئی آگے بڑھ کر اور بڑے پیمانے پر دین کی اور علم کی خدمت کرتا ہے، یہ بچپن میں بچوں کے دلوں میں وہ جذبات پیدا کرتے ہیں اور تعلیم کے ساتھ وہ ایمانی کیفیات، وہ اللہ کے دین سے تعلق، وہ اسلام سے محبت، وہ اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان ہونے کا جذبہ، وہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ، یہ دھیرے دھیرے اس کچی عمر میں اس طرح بچوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، قرآن کی آیات کے ذریعے، قرآن کے درس کے ذریعے، احادیث کے درس کے ذریعے، احادیث کے ترجموں کے ذریعے، ایمانی مذاکروں کے ذریعے، کہ یہ ایمانی کیفیت بنتی رہتی ہے اور پھر جب وہ کچھ سال گزار کر وہ طالب علم وہاں سے نکلتا ہے، ہو سکتا ہے وہ معاشی اعتبار سے کمزور ہو سکتا ہے وہ بہت دنیا میں آگے پیش نہ ہو پاتا ہو، لیکن یہ ایمانی جذبات اس کے دل میں اتنے راسخ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس کے قدموں کو ہلانا پھر آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور علم سیکھنے کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اس کا تذکرہ بھی صرف اس راستے کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ دین کا صحیح علم رکھنے والا بہت عبادت کرنے والوں پر ایسی فوقیت رکھتا ہے کفضلی علی ادناکم، جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر ہے، جیسے مجھے ایک خاص فضیلت حاصل ہے تم میں سے ایک عام انسان پر، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جیسے قرآن اور حدیث کا علم عطا فرمائے اور جس کی زندگی قرآن اور حدیث کی خدمت میں گزرے، قرآن اور حدیث کو سیکھنے اور سکھانے میں گزرے، قرآن اور حدیث کے پیغامات دنیا تک پہنچانے میں گزرے، قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنانے میں گزرے، کسی بھی اعتبار سے وہ بول کر، وہ پڑھ کر، وہ پڑھا کر، وہ لکھ کر، وہ سمجھ کر، کسی بھی طرح اپنے آپ کو اللہ کی کتاب اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑے رکھتا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ جو مقام دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں قیامت میں بھی عطا فرمائیں گے، اس کا 12 تذکرہ ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ نے اہل علم کے اس مقام کو اتنے شاندار الفاظ میں سورہ آل عمران میں بیان فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے گواہی دیتے ہوئے کہا، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اہل علم گواہی دیتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا تذکرہ فرمایا کہ یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ کی ذات نے پوری دنیا کو انصاف کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے۔ یہ گواہی اللہ دیتا ہے، اللہ کے فرشتے دیتے ہیں اور علم رکھنے والے دیتے ہیں۔ کہیں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا تم میں سے وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں؟ کہیں فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا اپنی کتاب کا وارث بنایا، قرآن کا وارث بنایا، قرآن کا علم اللہ نے اسے عطا فرمایا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ کہیں حکم دیتے ہوئے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو خالص ہو جائیں،
دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے، دین کے علم کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، احادیث سمجھنے کے لیے کچھ لوگ اس کے لیے فارغ ہونے چاہیے، خالص ہونے چاہیے، جو اس کام میں لگیں، اس کام کی ترویج و اشاعت کریں، قرآن اور حدیث کو پڑھیں اور پڑھائیں۔ تم میں سے کچھ لوگوں کو اس کے لیے خالص ہو جانا چاہیے، ان کے مقاصد بیان فرمائے، ان مقاصد کی تشریح فرمائی۔ جتنے بھی اس وقت تقاضے ہیں امت کے درمیان، وقت چونکہ بہت کم ہے اور مجھے کئی پہلو عرض کرنے، اس لیے تھوڑا تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت کام کا کوئی ایک تقاضا نہیں ہے، امت کے درمیان بے انتہا تقاضے ہیں۔ ایک طبقہ امت میں وہ ہے جو کلمہ نماز سے بھی دور ہے، جس کو دین کی الف با کی بھی پتہ نہیں، اس طبقے کو بھی لانا ہے مسجد تک، اس طبقے کو بھی اللہ سے جوڑنا ہے، اس طبقے کا تعلق بھی اللہ سے قائم کرنا ہے۔ ظاہر ہے یہ کام بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگا، اور امت کے عام لوگ بھی اگر یہ کام کریں گے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں گے، علماء کرام کی سرپرستی میں کریں گے۔ ایک کام یہ ہے، پھر جب وہ مسجد میں آ جائیں تو ان کو پھر پختہ کرنا، ان کو دین کا مکمل علم دینا، ان کو شریعت کے احکامات بتانا، ان کو اوامر اور نواہی سے واقف کرانا، یہ کام بھی ظاہر بات ہے علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ پھر ان میں سے کچھ ہوں گے جن کو تخصص کرنا ہے، جن کو گہرائی حاصل کرنی ہے، جن کو اسپیشلائزیشن کرنا ہے، جن کو بہت آگے تک جانا ہے، جن کے سامنے تفسیر کے ذخیرے ہو، احادیث کے ذخیرے ہو، فقہ کے ذخیرے ہو۔ ظاہر بات ہے یہ کام بھی علماء کرام کا ہے کہ وہی اس کام کو انجام دیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے کے میدانوں میں آئیے، امت اسلام کے احکامات پر کتنے اعتراضات ہیں۔ اسلام کے احکامات پر ایک تو وہ ہے کہ بدعات پیدا ہو رہی ہیں، خود ہمارے درمیان سے دین میں انحرافات پیدا ہو رہے ہیں، دین کی شکل بگاڑی جا رہی ہے، کہیں دین میں اضافہ ہے، کہیں دین میں کمی ہے۔ یہ کمیاں یہ کون دور کرے گا؟ ان کمیوں کی نشاندہی کون کرے گا؟ یہ کام بھی علماء کرام ہی کا ہے، کیونکہ ان کے سامنے قرآن کا ذخیرہ ہے، احادیث کے ذخیرے ہیں، وہ بتائیں گے کہ انحرافات کی اصلاح کیسے ہوگی۔ یہ کام بھی علماء کے ذمے۔ پھر باہر سے ہونے والے اشکالات، اسلام کے احکامات پر اشکالات، شریعت کے احکامات پر اشکالات، طرح طرح کے اعتراضات، آپ کو یا ہمیں شاید صحیح اندازہ نہ ہو کتنی زبردست اس وقت محنت باطل کی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے راستے اور مختلف راستوں سے لوگوں کو اسلام سے بدظن کرنے کی۔ یہودیت اور نصرانیت اور مجوسیت اور شرک کے پجاری یہ سب اس وقت پوری قوت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کے احکامات پر سے لوگوں کا یقین متزلزل کر دو، باہر والوں کو اسلام کے قریب آنے سے روک دو، اور جو اسلام میں ہیں ان کو اسلام کے احکامات کے بارے میں ان کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات پیدا کر دو۔ زبردست محنتیں اس کے لیے جاری ہیں۔ اس فتنے کا سدباب کون کرے گا؟ اس فتنے کو کون روکے گا؟ باہر سے آنے والے اعتراضات ہوں یا اندر کے انحرافات ہوں، ان پر ان کی نشاندہی کون کرے گا؟ ان کی غلطیاں کون بتائے گا؟ اسلام پر اعتراضات کا جواب کون دے گا؟ پوری دنیا کی باطل طاقتوں نے اس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا کا زبردست استعمال کر کے لاکھوں لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا ہے۔ ان کے ذہنوں کی صفائی کون کرے گا؟ مسلمان بچوں کو الحاد سے کون بچائے گا؟ دہریت سے کون بچائے گا؟ ان کو اسلام پر شک میں مبتلا ہونے کے جرم سے کون بچائے گا؟ یہ کام بھی علماء کرام کا ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے احادیث ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے اللہ کے دین کا پورا ذخیرہ ہے۔ یہاں اس میدان میں بھی انہی کو کام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اسلام کسی عملی جدوجہد میں شامل ہوگا، وہ دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ہو، وہ رفاہی کاموں کے اعتبار سے ہو، وہ اور کسی اعتبار سے ہو، وہاں پر بھی ضرورت پھر پڑے گی علم کے ماہرین کی، قرآن کے ماہرین کی، حدیث کے ماہرین کی، کہ وہ رہنمائی کریں کہ یہ جدوجہد بھی کس طرح ہوگی۔ اس میدان میں بھی علماء کرام ہی کی ضرورت ہے۔ جتنے شعبے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر، اللہ کے احکامات کے نام پر جتنے شعبے بھی وجود میں آئیں گے، ہر شعبے کی رہنمائی کے لیے علماء کرام کی ضرورت
ہے، اس لیے نہیں کہ علماء کرام مقصود ہیں، بل اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن ہے، ان کے سامنے احادیث ہیں، ان کے سامنے سیرت ہے، ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں۔ اگر وہ رہنمائی نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے گمراہی وجود میں آئے گی، بدعات وجود میں آئیں گی، انحرافات کا راستہ کھلے گا، لوگ راستے سے ہٹیں گے۔ فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں جو لوگ علم حاصل کریں ان کے علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ جاہلوں کی تحریفات سے اسلام کی حفاظت کریں، غلط سلط تعویلات سے اسلام کی حفاظت کریں، اور اسلام کا وہ صاف ستھرا شفاف سرچشمہ جس کے سرے ملتے ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہاں سے پانی لے کر، وہاں سے اس سے علم حاصل کر کے اس صاف ستھرے چشمے سے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، جس کو احادیث کہا جاتا ہے، اس کی روشنی میں امت کی رہنمائی کرتے رہیں جب تک امت اس طبقے سے، اس سرچشمے سے جڑی رہے گی، قرآن سے جڑے گی، حدیث سے جڑے گی۔ صاف فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے، مضبوطی سے اگر پکڑ لو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن، ایک میری سنت جو احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے نہیں پکڑا جائے گا امت گمراہی سے نہیں بچ سکتی۔ سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی، ہم نے احادیث سے دوری اختیار کر لی، ان صاف ستھرے سرچشموں سے فائدہ اٹھانا ہم نے چھوڑ دیا اور ہم اپنی نفس پرستی اور ہوا پرستی میں لگ گئے، جس کے نتیجے میں راہ سے بے راہ ہوتے چلے۔ اس لیے امت کو شدید ضرورت ہے کہ ایسے علماء تیار ہوں، ایسے اصحاب علم تیار ہوں جن کی بصیرت کے ساتھ قرآن پر نگاہ ہو۔ صرف علماء کی تعداد میں بھیڑ بڑھانا مقصود نہ ہو، ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ قرآن نے علماء کی پہچان بتائی۔ علماء کا مطلب قرآن نے یہ نہیں بتایا جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں، قرآن نے تو یہ بتایا ایسے علماء تیار ہونے چاہیے جو ربانی ہو، جو اللہ والے ہو، جو اس طرح پڑھیں اور پڑھائیں کہ دین منتقل ہو، جذبات منتقل ہو، کیفیات منتقل ہو، احساسات تبدیل ہو، تفکرات تبدیل ہو، سوچنے کا پیمانہ تبدیل ہو، دنیا میں اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دینے کی صلاحیت پیدا ہو، ایک درد پیدا ہو، ایک ملت کی کڑھن پیدا ہو، انسانیت کا اللہ سے تعلق ہو اور اسلام والوں کا صحیح علم سے تعلق ہو۔ یہ جذبات ان کے اندر پڑھنے والوں میں، پڑھانے والوں میں پیدا ہو، ایسے علماء کرام کی ضرورت ہے۔ کہیں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے ہی بندے تو دراصل علم رکھنے والے ہیں۔ خشیت اللہ کے ان بندوں کا، ان پڑھنے پڑھانے والوں کا، خشیت ان کی پہچان ہو، خشیت اور اللہ کا ڈر ان کی زندگی میں نظر آتا ہو، یہ مقصود ہے پڑھنے اور پڑھانے سے۔ جب ایسے علماء تیار ہوں گے، اور حدیث پاک میں فرما دیا گیا تھا کہ قیامت کے قریب اللہ ایسے علماء کو اٹھا لے گا۔ ان اللہ لا يقبض العلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا بل ينتزعه من قبض العلماء، او كما قال علیہ السلام۔ اسی طرح کی حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے، فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ یوں ہی علم نہیں کھینچ لے گا کہ لوگ سو رہے ہیں، رات کو پڑھ کے سوئے، حافظ سوئے، عالم سوئے اور صبح اٹھے تو سب غائب ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ علماء کو اٹھا لے گا، علماء ربانیین کو اٹھا لے گا۔ اور پھر ایسا نہیں ہے، غور فرمائیں، حدیث میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ پھر تمہیں کوئی فتوے نہیں بتائے گا، پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں بتائے گا، پھر تمہیں کوئی قرآن اور حدیث پڑھائے گا نہیں، بلکہ حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جاہل قسم کے لوگ عالموں کی شکل اختیار کر لیں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے، بغیر بصیرت کے، بغیر قرآن اور حدیث میں کھنگالے ہوئے اپنی
مرضی سے الٹی سیدھی باتیں بتائیں گے، غلط سلط علم پھیلائیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، حدیث کے الفاظ ہیں، بغیر علم کے وہ لوگوں کو دین سمجھائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ آخری دور کی علامتیں ہیں کہ یہ ہونا ہے، اس لیے شدید ضرورت اس وقت اس بات کی ہے۔ آخری قرآن قیامت کی علامات ظاہر ہونی بظاہر ایسا لگتا ہے شروع ہو گئی ہیں۔ کتنی سخت ضرورت ہے کہ اس وقت ایسے علماء تیار ہوں، ایسے اہل علم تیار ہوں جو کتاب الفتن پڑھیں۔ آخری دور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، قرآن پاک میں کیا سکھایا، کیا اشارات دیے گئے، جن کی نگاہیں ان احادیث فتن پر ہوں، جن کی نگاہیں قرآن کی ان آیات پر ہو، جو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کو غور سے سمجھ کر پڑھنے والے ہوں، اور وہ اس دور کے نشانیوں کو، اس دور کے فتنوں کو آنکھوں سے دیکھ کر امت کی رہنمائی کر رہے ہوں، ایک بصیرت ان کو حاصل ہو، ایک گہرائی ان کو حاصل ہو، ایک تفقہ ان کو حاصل ہو۔ اللہ نے جس علاقے کو، جن لوگوں کو ایسے علماء ربانیین عطا فرمائے ہیں، اس علاقے کے لوگ، ان جگہوں کے لوگ مطمئن رہتے ہیں، وہ حالات سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ نا امید نہیں ہوتے، وہ حالات کے سامنے لاچار اور بے بس نہیں ہوتے۔ انہوں نے اپنے علماء سے سنا ہوتا ہے کہ آخری دور میں کیا ہونا ہے، ان کے سامنے ان کے علماء نے ان کو بتایا ہوتا ہے کہ آخری دور میں کیسے کیسے فتنے وجود میں آئیں گے اور اس میں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ ہر جگہ اب ایسے علماء کی شدید ضرورت ہے، ہر طرف سے فتنے برس رہے ہیں۔ اسلام پر اعتراضات کے لیے ٹیموں کی ٹیمیں تیار ہیں۔ میں کس طرح آپ کو بتاؤں، کوئی سرچ کر لے ذرا انٹرنیٹ پر اور دیکھ لے ذرا یوٹیوب پر، کس طرح روزانہ اسلامک ٹاپک کے ساتھ اور بیٹھتے ہیں لوگ اور لاکھوں لاکھ لوگ ان کو سنتے ہیں، اور ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے اسلام کے بارے میں بدگمان کرو، اسلام کے بارے میں بدظن کرو، اسلامی احکامات کے بارے میں شکوک میں مبتلا کرو، اور صرف اس سے یہ نقصان نہیں ہو رہا کہ غیر مسلم اسلام کے قریب نہیں آ رہے، بلکہ ہمارے اپنے نوجوان ان کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، ان کے ذہن شک میں مبتلا ہیں، ان کے دلوں میں ایک وہم آ رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا حل صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے چند موٹی موٹی باتیں کر لیں، بالکل نہیں۔ آج کا دور ایکیڈمک دور ہے، لوگ دلیل مانگتے ہیں، لوگ گہرائی سے پڑھنا چاہتے ہیں، لوگ مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم رہتے ہوں گے جاہلوں کے درمیان، لیکن دنیا کی دوسری اقوام اور یورپین اقوام اور دنیا کے سارے ملکوں میں لوگ پڑھ کر بات سمجھتے ہیں، گہرائی سے بات سمجھنا چاہتے ہیں، لاجک کے ساتھ بات سمجھنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہمارے پاس ایسے افراد نہیں ہوں گے جو ایک طرف ربانی بھی ہو، ایک طرف انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا عملی نمونہ بھی ہو، ایک طرف ان کے اندر وہ صفات بھی ہو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ان کے اوپر وہ اس کا مصداق ہوتے ہوں، اور پھر ان کے اندر صلاحیت بھی ایسی ہوتی ہو کہ وہ اس وعید میں نہ آئیں کہ خود بھی گمراہ ہو، دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ صلاحیت ان کے اندر اتنی ہو کہ وہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتعویل الجاہلین اس سے مقابلہ کرتے ہوں، اسلام پر مضبوط اعتماد اپنوں کا بھی پیدا کریں، باہر والوں کو بھی اسلام کے قریب کریں، اعتراضات کا جواب دیں، اور جو ضرورتیں میں نے اختصار کے ساتھ عرض کی تھی کہ کس کس میدان میں کام کی ضرورت ہے، عام عمومی اعتبار سے اور خصوصی اعتبار سے ان سارے میدانوں کی قیادت اور رہنمائی علماء کرام کو ہی انجام دینی ہے۔ ان سارے میدانوں کے اسپیشلائزیشن کیے ہوئے، ان سارے میدانوں کی راستوں کی پیچیدگیوں اور باریکیوں سے واقف جب تک علماء کرام کی پوری جماعت کی جماعت ہر علاقے میں، ہر شہر میں تیار نہیں ہوگی کہ ان کو دیکھ کر اللہ بھی یاد آتا ہو اور ان کے علم کی گہرائی سے تمام اعتراضات کا جواب بھی ملتا ہو اور اسلام پر اعتماد مضبوط ہوتا ہو، اس وقت تک اس دور کے فتنوں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ جس راستے سے باطل ہمیں ہرانا چاہتا ہے اسی راستے سے ہم کو مقابلہ کرنا پڑے۔ قرآن میں غور کریں، میں نے بارہا عرض کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ،
اللہ نے جس لفظ کا استعمال اپنے دشمنوں کے لیے کیا ہے اسی لفظ کا استعمال اپنے لیے کیا کہ وہ بھی سازش کر رہے ہیں اور اللہ کی بھی اپنی ایک پلاننگ ہے، اللہ کا بھی اپنا ایک منصوبہ ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، ایک لفظ بھی اللہ نے فرق نہیں کیا۔ یہ اشارہ ہے کہ جس راستے سے تم کو مغلوب کرنے کی کوشش ہے اسی راستے سے تم کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اس وقت مادی اعتبار سے وہ بھی مطمئن ہے کہ مسلمان ہمارے مقابلے پہ کہیں نہیں ہے۔ اس وقت پوری کوشش فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اسلامی تہذیب کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی اور اسلام سے متنفر کرنے کی ہے۔ لہذا پہلی پرائیورٹی ہماری یہ ہو کہ اس وقت ایسے لوگ تیار ہوں جو اس راستے سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس راستے سے مقابلہ کرنے کا جذبہ ہو، لیاقت ہو، تعلیم ہو، کوالیفیکیشن ہو، استعداد ہو، اور اس طرح وہ سامنے آ کر بات کر سکیں اور جواب دے سکیں اور تیار ہو سکیں کہ پھر ایک ماحول بنے کہ اسلام پر اعتماد ایسے علماء کرام کے ذریعے بحال کیا جا سکے۔ یہ سب سے بڑی اس وقت کی نہایت شدید ضرورت۔ اور پھر اب جبکہ مدارس کا نظام بھی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سالوں سے کن حالات کی نظر ہے، ایک عجیب و غریب صورتحال ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ دنیا اب ایک نیا ورلڈ آرڈر کس طرح کا دیکھے گی، اگلے سالوں میں کیا کچھ ہوگا اور کیسا نیا منظرنامہ دنیا کے سامنے ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے۔ آج سے 1.5 سال پہلے آج جیسے حالات کیا کسی کے تصور میں تھے، لیکن دنیا کا نظام بدل گیا، ایک نئی دنیا سامنے آ گئی۔ بالکل اسی طرح آگے کیا ہونے والا ہے کسی کے علم میں نہیں۔ انہی ساری ضرورتوں کو بہت عرصے سے محسوس کیا جا رہا تھا اور شہر کے مختلف حضرات مختلف موقعوں پر بار بار ہمارے بڑوں کے پاس حاضر ہوتے تھے اور اصرار کرتے تھے کہ آپ حضرات بھی کوئی ایسا نظام شروع کریں جس میں مدارس کے طرز پر بچوں کو، جس طرح اللہ کا شکر ہے اسکول اور کالجز کے ذریعے ایک بہت بڑی تعداد کو ان جگہوں پر جانے سے بچایا گیا جہاں کفر ان سے بلوایا جائے، جہاں شرک ان سے بلوایا جائے، اور وہ کام بھی اس وقت کے بہت بڑے اکابر بزرگوں کے مشورے پر کیا گیا تھا۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس اسکول کے بانی تھے، وہ خود تشریف لائے تھے بنیاد رکھنے والوں میں۔ اس وقت یہ بہت بڑی ضرورت تھی، کسی وقت موقع ہوگا تو وہ تفصیل بھی عرض کی جائے گی۔ بہرحال وہ ایک کام ہو چکا اور اب لوگوں کا شدید اصرار پچھلے کچھ سالوں سے تھا کہ مدرسے کی لائن سے، دینی تعلیم کے لائن سے، قرآن اور حدیث میں پختگی کے اعتبار سے کوئی نظام قائم ہونا چاہیے اور آپ حضرات کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن بڑوں نے ہمیشہ جس بات کو ہمارے یہاں سکھایا اور سمجھایا وہ بات یہ تھی کہ جب تک کسی کام میں پختگی نہ ہو اور خود وقت نہ دے سکو اور خود پوری طرح اس کام کو نہ سنبھال سکو، اس وقت تک محض بھیڑ بڑھانے کے لیے، محض مدرسوں کی تعداد میں ایک مدرسے کے اضافے کے لیے کوئی کام مت کرو۔ وقت آنے پر جب خود اس کام کو محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کر سکو تب اس کام کی شروعات کرو۔ اللہ کا نظام یہ رہا کہ پچھلے سالوں میں لاک ڈاؤن ہوا، ادھر ہمارے ماموزاد بھائی وغیرہ مختلف مدرسوں میں پڑھ رہے تھے، تو ہمارے نانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے ان پوتوں کو، ہمارے ماموزاد بھائیوں کو، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی۔ ہمارے چھوٹے بھائی اس وقت مظاہر میں پڑھتے تھے، عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھائی تم لوگ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں ان سے مشورہ کرنا اور ان کے پاس جانا اور ان سے پڑھنا، اس لیے کہ انہوں نے بڑی محنت سے پڑھائی کی اور اللہ کا فضل ہے ان کے اساتذہ ان سے مطمئن ہیں، ان سے خوش ہیں۔ بہرحال وہ انہوں نے پچھلے سال آنا شروع کیا۔ جب ان کے آنے کی اطلاع ملی تو مختلف طلباء آتے رہے۔ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ پچھلے سال بڑی خاموشی کے ساتھ، کسی کو اطلاع بھی نہیں تھی، الحمدللہ ایک تعداد نے گنتی کی، اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں، 1 ہو 2 ہو 4 ہو، لیکن الحمدللہ ایک ٹھیک ٹھاک تعداد نے ان سے پڑھا اور پورے سال پڑھا۔ اسی درمیان دارالعلوم وقفے کے استاذ تشریف لائے، انہوں نے اچانک امتحان لیا اور مختلف ممتحن مختلف موقعوں پر آتے رہے اور ان سب نے بہت اچھے تاثر کا اظہار کیا اور ان سب کا یہ اصرار ہوا
اور اس سے پہلے بھی جب وہ پڑھتے تھے تو مظاہر علوم سہارنپور کے اساتذہ اس بات کا ہم لوگ جب بھی جاتے تھے، والد صاحب جاتے تھے، اس کا اصرار کرتے تھے کہ بھئی جب یہ پڑھ کر جائیں تو کوئی نظام ایسا آپ لوگ ضرور قائم کریں جس میں پڑھنے پڑھانے کا، علوم دینیہ سے اشتغال کا یہ سلسلہ باقی رہے۔ پچھلے سال کی ان کارگزاریوں کے بعد اور جن طلبہ نے پڑھا ان طلبہ نے بڑے اطمینان کا، بڑی پسندیدگی کا اظہار کیا، لہذا اس سال پھر اللہ کا نام لے کر بڑوں سے مشورے کے بعد یہ طے کیا گیا اور اس کا اعلان باقاعدہ کر دیا گیا کہ اس سال انشاءاللہ سارے درجات میں، عربی فارسی سے لے کر الحمدللہ مشکات تک کے طلبہ ہیں جو آ رہے ہیں، کہ ان سارے درجات میں انشاءاللہ اس سال سے باقاعدہ داخلہ لیا جائے گا اور درجات لگیں گے الحمدللہ۔ اور بھی کئی اساتذہ کرام ہیں صلاحیت مند جن سے بات ہوئی ہے، وہ بھی ساتھ میں آئیں گے اور پڑھائیں گے، 4-5 اساتذہ کرام اس بندہ ناچیز نے بھی، اور انشاءاللہ ہمارے عم محترم حضرت مولانا سعدی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بھی اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ ہم لوگ بھی انشاءاللہ وقت دیں گے اور پڑھائیں گے۔ اس طرح یہ 5-6 اساتذہ کے ساتھ تمام درجات کی پڑھائی انشاءاللہ شروع ہوگی، اور پھر جو آخری درجہ ہوگا اس کے بعد ان طلبہ کے لیے پوری اختیار ہوگا وہ کسی بھی بڑے ادارے میں جا کر امتحان دیں اور آخری درجات سے فراغت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں خیر و برکت ڈال دے، اپنے کرم سے قبول فرما لے، اور جو نیتیں ہیں، جو عزائم اور ارادے ہیں جن کے ساتھ اس کام کو بھی اب اللہ کے فضل سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اللہ ان نیتوں کو، ارادوں کو اپنے کرم سے تکمیل تک پہنچا دے، معاونین اور مخلصین نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔